کرامن کاتبین کسے کہتے ہیں؟ انسان کے دونوں کندھوں پر ہمیشہ دو فرشتے رہتے ہیں۔ دائیں کندھے کا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں کندھے کا فرشتہ بدیاں لکھتا ہے۔ انہی فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ منکر نکیر کسے کہتے ہیں؟ جب انسان مر جاتا ہے اور قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ جو فرشتے یہ سوالات پوچھتے ہیں انہی کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ تمام آسمانی کتابوں کو برحق سمجھا جائے اور یہ یقین کیا جائے کہ تمام آسمانی کتابیں اللہ کی طرف سے اتری تھیں۔ وہ سب کلام الہی اور احکام خداوندی کا مجموعہ تھیں۔ کچھ آسمانی کتابیں یہ ہیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ یہ مشہور آسمانی کتابیں کن پیغمبروں پر نازل ہوئیں؟ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ کیا تورات، زبور، انجیل وغیرہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں؟ نہیں، بعد کے لوگوں نے ان میں تحریف یعنی کہ رد و بدل کر دی ہے۔ کیا قرآن مجید میں بھی کوئی تبدیلی کر سکتا ہے؟ نہیں، قرآن مجید میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ رسولوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یقین کیا جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبروں کو اپنے بندوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا وہ سب کے سب سچے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، گناہ نہیں کرتے تھے، بغیر کمی بیشی کیے اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچاتے تھے اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھاتے تھے۔ آخرت کے دن پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ آخرت کے دن پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یقین کیا جائے کہ موت کے بعد قبر کے سب حالات، سور کا پھونکا جانا، قیامت، حساب و کتاب اور پھر جزا و سزا کا فیصلہ اور جنت و دوزخ، یہ سب اٹل باتیں ہیں جو ہو کر رہی ہیں۔ جنت کو کتنے ناموں سے جانا جاتا ہے؟ جنت کو 8 ناموں سے جانا جاتا ہے۔ وہ 8 نام یہ ہیں: جنت الخلد یعنی ہمیشگی کا باغ، دار السلام یعنی سلامتی کا گھر، دار القرار یعنی ٹہلنے کا مقام، جنت العدن یعنی باغ بہشت، جنت المأویٰ یعنی جائے پناہ، جنت النعیم یعنی باغ مسرت، لیون یعنی بہشت اعلیٰ، جنت الفردوس یعنی سرسبز۔ دوزخ کو کتنے ناموں سے جانا جاتا ہے؟ دوزخ کو 7 ناموں سے جانا جاتا ہے۔ وہ 7 نام یہ ہیں: جہنم یعنی گہرا کنواں، سعیر یعنی آگ کی لپٹ، رضا یعنی لپٹ والی آگ، حطمہ یعنی تیز آگ، سقر یعنی دوزخ کی آگ، حجیم یعنی دہکتی ہوئی آگ، حاویہ یعنی گہری کھائی۔ قرآن مجید میں قیامت کے دن کو کن کن ناموں سے جانا جاتا ہے؟ قرآن مجید میں قیامت کے دن کو جن ناموں سے جانا جاتا ہے وہ یہ ہیں: یوم الآخر یعنی آخرت کا دن، یوم القیامہ یعنی کھڑے ہونے کا دن، یوم الفصل یعنی علیحدگی کا دن، یوم البعث یعنی اٹھنے کا دن، یوم الدین یعنی بدلہ کا دن، یوم المحیط یعنی گھیر لینے کا دن، اور ساعہ یعنی سخت۔ حدیث کی روشنی میں کچھ ایسی نشانیاں ہیں جن سے معلوم ہو سکے کہ قیامت قریب ہے: گناہوں کی کثرت، ماں باپ کی نافرمانیاں، امانت میں خیانت اور گانے بجانے کا رواج، بعد کے لوگوں کا پہلے کے بزرگوں کو برا بھلا کہنا، جاہل لوگوں کا پیشوا بن جانا، کم درجہ کے لوگوں کا عالیشان عمارتیں بنوانا، نااہل لوگوں کا بڑے بڑے عہدوں سنبھالنا قیامت کی چند نشانیاں ہیں۔
تقدیر پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ دنیا میں جو بھی اچھی یا بری بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم پہلے سے ہوتا ہے۔ کوئی بھی اچھی یا بری بات اللہ تعالیٰ کے علم سے اور اس کے اندازے سے باہر نہیں۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ دل سے اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھنے اور زبان سے اس کا اقرار کرنے کو توحید کہتے ہیں۔ کلمہ طیبہ، کلمہ توحید کیا معنی ہے؟ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ شہادت کا کیا مطلب ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ مسلمانوں کے مخصوص 5 عقیدے کیا ہیں؟ نمبر 1، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ نمبر 2، عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 3، ہر بات کو سننے والا اور مرادیں پوری کرنے والا اللہ ہے۔ نمبر 4، نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے۔ نمبر 5، اللہ کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ کفر کسے کہتے ہیں؟ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی ایک بات کو بھی نہ ماننا کفر ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنے کو شرک کہتے ہیں۔